نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الباسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی کیسی السلام ہیں آپ ورحمۃ سب؟ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم. امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گی. ابھی میں آپ کے کوسچنز بھی بعد میں لیتی ہوں، مجھے پتا ہے آپ کو تھوڑا سا انتظار ہوگا، میں نے کچھ کے آنسرز بھی نہیں دیے آپ سمیت شاید ہے جی. بس اتنی بات کرنا چاہوں گی اس کے حوالے سے کہ کیونکہ آپ نے ابھی بالکل سٹارٹ ہے اور یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے کہ پہلے سبق سے ہی آپ کو قرآن کی آیات سے جوڑا جائے، ٹھیک ہے. کچھ آگے جا کے آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے چیزوں کی اور پھر کہیں آپ کو آیات سے پڑھایا جاتا ہے. تو میں نے صرف اور صرف یہ کیا ہے کہ آپ کو ایک پیٹرن سمجھ آ جائے، یعنی کہ آپ اس کے عادی ہو جائیں کہ ہم نے کس طرح سے الفاظ کو نکالنا ہوتا ہے آیت میں سے اور کس طرح سے ہم ان کو پہچانتے ہیں آیت کے اندر رہتے ہوئے. مطلب کوئی الفاظ لفظ آیت کے اندر موجود ہے تو اس کو کیسے پہچانا جاتا ہے. اس لیے تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے اور کچھ چیزوں کا کیونکہ ابھی پتہ نہیں ہے تو اس کو ایز اٹ تو آپ بالکل ایسے ہی لیجئے کہ جیسے آپ کا ٹرائل ہے یا آپ کو ایک قسم کا کوئی اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی مسٹیک آ بھی جاتی ہے کیونکہ ابھی پوری طرح سے پڑھا بھی تو نہیں نا، ابھی 4-5 کلاسز ہوئی ہیں. جب آپ اسم کمپلیٹ کر لیں گے تب تب کچھ حد تک آپ اسم کے بارے میں آپ مکمل معلومات کچھ حد تک آپ کو مل جائیں گی. تو اس وقت آپ کچھ زیادہ اس کے بارے میں آیات میں سے نکال لیں گے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ہم جلدی سے آگے کو بڑھیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارا سیشن نمبر 5 ہے اور اس سیشن
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم جی سوری آواز بریک ہو رہی تھی. تو میں شیئر کرتی ہوں دوبارہ سے آپ سے. یہ ہم سیشن 5 کی طرف جا رہے ہیں. اب آ رہی ہے تصویر؟ شاہدہ جی ذرا مجھے کنفرم کر دیجیے گا. جی الحمدللہ میرے پاس ابھی کچھ نہیں نظر آ رہا. نہیں، میرا شیئر تو ہو رہی ہے نا اسکرین. جی شیئر ہو رہی ہے. جی بس ٹھیک ہے. وہ میں نے پاز کیا تھا نا تو اس لیے پوچھ رہی ہوں. جزاک اللہ خیر. یہ سیشن نمبر 5 کی بات کر رہی ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ ہم پڑھنے تو ایک چیز جا رہے ہیں لیکن اس سے ریلیٹڈ 2 چیزیں، یعنی کہ تقریباً جو 2 چیزیں ہماری رہ گئی ہیں اسم کے حوالے سے جاننا، ان کے بارے میں ہم آج مکس کر کے پڑھیں گے. گو کہ ابھی آپ کو اعراب کے بارے میں زیادہ نہیں پتا ہوگا، لیکن ابھی آپ جان لیں گے تو آگے اعراب کے اس میں آسانی ہوگی. ہم ٹائپس آف ناؤن پڑھنے جا رہے ہیں نمبر اینڈ کیس کے حوالے سے. کیس کا مطلب اعراب اور نمبر یعنی کہ تعداد. اسم کی اقسام باللحاظ تعداد اور اعراب. تو یہ 2 چیزیں ہیں. یہ چونکہ انٹر لنک تھی بہت زیادہ تو میں نے ان دونوں کو ساتھ رکھا ہے، لیکن اعراب کی ڈیفینیشن اور اعراب کا صحیح جو مطلب سمجھ آئے گا وہ آپ کو نیکسٹ سیشن میں آئے گا. لیکن ہم اعراب کی تھوڑا سا ایک ٹچ دے کے، کیونکہ جب تعداد کی بات کرتے ہیں تو ہم اعراب کے ساتھ اٹیچ کر کے بعض اوقات ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک ہی تعداد یا 2 تعداد میں 2 ہوں، 1 ہو یا پھر زیادہ ہوں تو اس میں پھر کچھ حالتیں چینج ہوتی ہیں. تو یہ بہت انٹر لنک تھا اس لیے میں نے اس کو ساتھ ہی رکھ لیا. گو کہ پہلے میں نے اس کو تعداد میں ہی رکھا تھا صرف، لیکن جب آگے سلائیڈز کے بنانے کا مرحلہ آیا تو اس میں مجھے لگا کہ آپ کو اعراب کی بھی ساتھ تھوڑی سی ٹچ دے دینا چاہیے. گو کہ اعراب کا صحیح معنی اور مفہوم آپ کو آگے جا کے سمجھ آئے گا اگلے سیشن میں انشاءاللہ. تو ہم اسم کی تقسیم اور اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ میرا تھوڑا سا آپ سے یہ ہم نے کیا تھا کوسچن. یہ ہم نے اتنی چیزیں دیکھی تھی. میں یہ آن کر لوں. ٹھیک ہے. یہ ہم نے وسعت پڑھ لیا تھا، نکرہ معرفہ کچھ حد تک پڑھ لیا ہے، معرفہ کی ابھی آگے اقسام باقی ہیں. جنس ہم نے کور کر لیا تھا، مذکر مونث. ٹھیک ہے. اور عدد اب آج پڑھ لیں گے، واحد تثنیہ جمع، اور اس سے اٹیچ تھوڑا سا حالت اور کیس کو بھی ہم دیکھ لیں گے، رفع نصب جر. تو یہ آپ کو بہت جو سپرفیشل سا علم ہے نا وہ دیا گیا ہے تاکہ آپ کم از کم جاننے کے لائق ہوں کہ کس طرح سے ہم ایک چیز کو، ایک اسم کو صرف جاننے کے لیے ہمیں اتنی ساری چیزوں کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، اور اس اسٹڈی میں بھی آگے بہت سارے قواعد آ جاتے ہیں. لیکن ابھی ہم صرف قواعد کی طرف نہیں جائیں گے، صرف دیکھیں گے کہ اسم کہاں کہاں ہو سکتا ہے اور کس کس حالت میں کیسے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. تو یہ اسم کے لیے ہمیں جاننا ضروری تھا. جب بھی آپ کوئی اسم دیکھیں گے آئندہ کے کوئزز میں بھی اور آئندہ کے اس میں بھی ہمیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پہ جب اسم کا یہ والا ٹاپک مکمل ہو جائے گا اس کے حوالے سے کہ ایک اسم ایٹ اے ٹائم وسعت کے لحاظ سے کیا ہے، عدد کے لحاظ سے کیا ہے، جنس کے لحاظ سے کیا ہے، حالت اس کی کیا ہے. تو یہ ایک اسم کے اندر پائی جانے والی ساری چیزیں ہوتی ہیں. صرف ایک لفظ ہوگا آپ کے پاس اور اس میں ہی پتا چلے گا آپ کو کہ یہ کون کون سی اس میں چیز پائی جاتی ہے. یعنی کہ جنس بھی آپ اسی کو بتا رہے ہیں، اسم معرفہ بھی اسی کا بتائیں گے، حالت بھی اسی کی بتائیں گے اور اس کی عدد بھی بتائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ایک ہی اس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے.
نیکسٹ ہم دیکھیں گے آپ کا تھوڑا سا یہاں پہ امتحان ہو جائے، اور وہ اس طرح کا امتحان ہوگا کہ آپ میں سے ہینڈ ریز کر کے بتائیے گا ہم نے اب تک اسم کی پہچان جتنی پڑھی ہے وہ کتنی، کون کون سے، مثلا آپ میں سے کوئی 1 by 1 ہینڈ ریز کیجیے اور بتائیے کہ اسم کی آپ کی پہچان میں سے آپ کو کیا چیزیں سمجھ آئی ہیں اب تک، کہ کس سے اسم ہم پہچان سکتے ہیں، کیا نشانیاں آپ کو سمجھ آئی ہیں، کس سے آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں. جی انیزا جی، آپ کا مائک انمیوٹ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ایک نشانی بتائیے گا انیزا جی. اسم کو آگے ال لگا ہوگا تو ہم اسم پہچانیں گے، اور تنوین جی ہوگی تو اسم پہچانیں گے. جی تنوین اور ال آپ نے ایک ہی نشانی، مطلب وہ ٹھیک ہے، ویسے تو یہ 2 نشانیوں میں آ جائے گا لیکن ٹھیک ہے 2 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد تبسم جی آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. نیزا جی کے علاوہ کوئی نشانی؟ اس کے آخر میں تنوین آتی ہے تنوین اور ہو گئی ہے. الف اور لام سے، جی، اور الف ٹھیک لام ہے، سے جو شروع ہوتے ہیں، اور کیا کہتے بالکل ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم نے معرف کوئی ہاں نشانی، معرف باللام، لام، الف لام اکٹھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی نشانی جی پچھلے سبق میں سے یا اس سے پچھلے سبق میں سے ہم نے کوئی خاص نشانی دیکھی ہو؟ چلے ہم باقیوں سے پوچھتے ہیں، آپ بھی دیکھیے گا، کوئی ڈفرینٹ آتی ہے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. جی نگت جی. مائک آن کیجئے گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم مجھے السلام. بھی تھوڑا سا ایک اونچا تو بولیے گا. جی جی اگر بتائیے کلمہ نگت جی. ایک وہ تھا جس میں منسوب ہوتا ہے کسی سے، جو کسی جگہ کے نام سے، یا جیسے جی بتایا گیا تھا ایگزیکٹلی وہ خاص بغدادیون. نام. جزاک اللہ جی خیر، بہت اچھے، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. کسی خاص، جی کوئی خاص نام، اسم علم کسی اسے جگہ کہتے ہیں، کے نام سے. کوئی خاص نام، بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جی نگت جی ویری گڈ. جزاک اللہ. اور صبا جی اب آپ ایک آدھ نشانی بتائیے. ٹائمر، گول تھا جس کے اینڈ پہ آئے تائمر بوتا. ویری گڈ ویری گڈ. ہم نے اس کو مذکر میں، اگر آپ دیکھیں مذکر ہونا میں آپ کوئی بھی علامت لکھ سکتے ہیں. یہ میں نے سنگل اس میں لکھ دی مذکر ہونا اس کا، وہ بھی اسم کی علامت ہوگی. اور جو آپ نے بتایا تائے مربوطہ ہو سکتا ہے مونس کی علامت میں سے الف مکسورہ یا الف ممدودہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت اچھی پارٹیسپیشن رہی ہے. الحمدللہ. اب آپ کا یہ ہے کہ اب ہم یہ آپ نے، اب جس طرح ہم اسم میں آگے بڑھتے جائیں گے ہماری اسم کی پہچان اور بڑھتی جائے گی. آپ یہاں تک نشانیوں میں تھے، ہم نے یہاں تک کور کر لی نشانیاں. اب ہم نیکسٹ اس میں چلیں گے. نیکسٹ ہم آج جو دیکھنے جا رہے ہیں اس کی بات کریں گے. عدد کے اعتبار سے اسم کی تقسیم. باقی تمام لینگویجز میں یا دیگر زبانوں میں ہم زیادہ تر 2 کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ عدد کے اعتبار سے، نمبر کے اعتبار سے زیادہ تر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے واحد اور جمع، سنگولر اینڈ پلورل. ٹھیک ہے، زیادہ تر یہ آتا ہے. لیکن عربی میں 3 اس طرح کے پارٹس بن جاتے ہیں، اس کی تقسیم 3 حصوں پہ کی جاتی ہے. واحد ایک کے لیے، جو صرف ایک کے لیے ہو، جیسے میں، ٹھیک ہے. اور مثنیٰ یا تثنیہ جسے کہتے ہیں وہ 2 کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے 2 سے زائد ہوتے ہیں جمع میں، اسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے. جمع میں بھی آگے دیگر جمع ہیں، جمع کثرت اور جمع قلت، یعنی کہ 2 سے زائد جو 3 سے 10 تک ہوں وہ جمع قلت میں، اور جو 10 سے زائد کی گنتی ہے اس میں اس میں وہ جمع کثرت میں آ جاتا ہے. تو وہ خیر آگے جا کے ہم پڑھ لیں گے جب ہم جمع کو مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے. لیکن فی الحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جمع کے عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام بنیں گی، یا وہ واحد ہوگا، یا 2 کی بات ہوگی، یا 2 سے زائد کی بات ہوگی. اور اگر میرے ساتھ اور میں اور شاہدہ جی کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم 2 کا صیغہ استعمال کریں گے.
اور اگر ہم سب مل کے یہ کام کر رہے ہیں جیسا کہ ہم سب کلاس لے رہے ہیں تو یہ 2 سے زائد کی جمع ہو جائے گی. تو عربی میں ہمیشہ 3 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں, واحد, تثنیہ اور جمع کا. اور ہم اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اعراب کی ڈیفینیشن بھی دیکھتے جاتے ہیں. اعراب میں اعراب کی قسمیں ہیں رفع, نصب, جر, جس کی علامتیں ادھر دی گئی ہیں کہ 1 پیش ہو تو رفع ہوگا اور 2 پیش ہو تو بھی رفع کہلائے گا, اور نصب میں 2 زبر یا 1 زبر آئے گی, اور جر میں 2 زیر یا 1 زیر آئے گی. یہ اس کے سمبلز ہیں, لیکن یہ ابھی فی الحال کے لیے اتنا ہی ہے کہ آپ یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں اعراب کے لحاظ سے. اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, یا وہ رفع حالت میں ہوتا ہے, یا نصبی حالت میں ہوتا ہے, یا جری حالت میں ہوتا ہے. تو ان تینوں حالتوں کو ہم چینج کر کے کس طرح سے لائیں گے وہ آج اسم کی تعداد کے ساتھ تھوڑا منسلک تھا, اس لیے اس کو آپ یہاں تک رکھیں گے. ہاں, اعراب کی اگر ابھی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو تو ابھی یہاں پہ اسٹاپ لگائیے گا. ہم نیکسٹ ویک اس کو مزید تفصیل سے جب پڑھیں گے تو آپ کو اس چیزوں کی اور گہرائی میں سمجھ آ جائے گی. لیکن ابھی یہاں پہ جو سمجھ آنے والی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس یہ گردان ہے جس میں ہم نے مذکر آپ پڑھ چکے ہیں, مذکر کا صیغہ, اور مؤنث آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں واحد, تثنیہ اور جمع. اسی طرح مؤنث میں واحد, تثنیہ اور جمع کا صیغے آتے ہیں. اس گردان کو ہم اس طرح سے دیکھیں گے کہ مسلمن. اچھا, اس میں آپ نے ایک اور اگلی گردان بھی آئے گی. میں نے آپ کو فعل میں جا کے, یہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ فعل میں جا کے وہ چیزیں زیادہ سمجھ آئیں گی آپ کو. لیکن 2 طرح کے فاعل, یہ فاعل ہے مسلمن یعنی کہ مسلمان مرد. مسلمن مسلمان مرد, واحد کا صیغہ آئے گا تو 1 مسلمان مرد. ٹھیک, 1 کا میں نے مطلب کہاں سے لیا, یہاں سے, اور مرد کا مطلب کہاں سے لیا, مذکر سے. تو جب ہم مذکر واحد میں ڈالیں گے تو مسلم کا جو میننگ ہے وہ اس کے روٹ ورڈ سے سین لام میم یا اس کے معنی سے آ گیا کہ مسلمان 1 اور مرد. یہ ہم نے اس طرح سے یہ گردان جب آپ یہ ٹیبل بنائیں گے تو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ ایک مرد اور مسلمان مرد. تو مسلم ان کا پورا مطلب یہ ہوا. تو عربی لینگویج کی یہی خاصیت ہے کہ آپ وہاں سے بولتے ہیں مسلمن, اور جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو بولتے ہیں 1 مسلمان مرد. اسی طرح دوسرے اس میں آ جائیں مذکر, تثنیہ اور مسلمانی. ٹھیک ہے, مسلمانی تثنیہ کا صیغہ آ گیا تو ہم اس کو کرتے ہیں, اس کا ترجمہ کرتے ہیں 2 تثنیہ 2 کے لیے, مذکر مرد کے لیے, اور مسلمان 2 مسلمان مرد. آپ جمع کی طرف آئیں گے تو مسلمونہ. اچھا, آپ کو مسلمونہ کے پیٹرن پہ بہت سے الفاظ مل جائیں گے قرآن کے اندر جو ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں. ان آیات میں بھی ضرور دیکھیے گا آپ اپنی پریکٹس کے لیے. اور جب ہم اوور آل ٹیسٹ لیں گے, جیسے یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ 4 چیزیں مکمل ہوں گی تو آپ کے کچھ آیات بھی مکمل ہو جائیں گی, ہو سکتا ہے رب پہ یا اس سے پہلے. ہم ایک ٹیسٹ لیں گے تاکہ وہ یہ ہوگا کہ وہ اس پارے میں سے جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی اور جو آپ نے نہیں پڑھی تھی اب پڑھیں گے, کیونکہ پچھلی جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں کچھ چیزیں جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں, اس سے ریلیٹ کرتی ہیں. ہم نے پڑھی نہیں تھی اس لیے میں نے اس کو ایسے شامل نہیں کیا تھا. اب مسلمونہ کے پیٹرن پہ آپ کو کئی لفظ مل جائیں گے. آپ اگر سورہ بقرہ کی شروع کی آیات کھولیں تو کون سے لفظ آپ کو ملیں گے وہ ہم ابھی تھوڑا سا دیکھ بھی لیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم مؤنث کی طرف چلے جاتے ہیں. واحد مسلماتن. ٹھیک ہے, گولتا آ گئی. اس کو بنانے کا طریقہ جیسے پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا تھا, مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ کیا تھا, میم پہ زبر لگا کر اور گولتا لگا کر اس پہ تنوین آ گئی. یہ مسلمون سے مسلمہ تن بن گیا. اور پھر اس کا معنی ہوگا 1 عورت مسلمان, 1 مسلمان عورت. مسلمہ تن کی مطلب یہ. تثنیہ جب آئے گا تو مسلمہ تانی, جب ہم تانی بولیں گے تو 2 عورتیں مسلمان, 2 مسلمان عورتیں. اور جمع بولیں گے تو مسلماتن. یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے لیکن اس پہ بھی آپ کو کئی چیزیں مل جائیں گی قرآن کے اندر سے. چلیں تھوڑی سی پریکٹس کرتے جاتے ہیں. آپ کے سامنے قرآن اگر نہیں ہو تو معائنہ رکھ لیجیے گا, یہ ایپ وغیرہ میں ہوگا
कुछ शुरू की आयात सूरह बकरा की खोल के आप दिखा सकते हैं कि मुस्लिमूना के पैटर्न पे कुछ अल्फाज अगर आए हों? सूरह बकरा को निकालिएगा। मैं फिर आपको, जी निगत जी, वेरी गुड। जी निगत जी आप बताइए। युमिनूना है, युकीमूना। नहीं, कोशिश कीजिए मीम से शुरू होने वाले हों, अच्छा, मीम से शुरू होने वाले, ठीक है? ढूंढिए। जी जी, हाँ मैं ढूंढती हूँ फिर। जी उनैजा जी आप उतनी देर बता दें। उनैजा जी, जी मुफ्लिहूना। वेरी गुड, मुफ्लिहूना, गुड। अल मुफ्लिहूना लग गया तो ये क्या बन गया? हमने पढ़ा है उनैजा जी। मारिफा हो गया, मारिफा। जी बिल्कुल, मुफ्लिहूना मुस्लिमूना के वजन पे था, जिसको फिर अलिफ लाम लगा के मारफा बना दिया गया। ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा जी, अब और किसी को कोई नजर आया हो? देखें। मुस्लिहूना, ये कौन बोला है? मैं दिक्कत बोल रही हूँ, मुस्लिहूना। हाँ, मुस्लिहूना बिल्कुल ठीक है, मुस्लिमूना के वजन पर मुस्लिहूना, वेरी गुड। जी आप म्यूट हो जाइए। अब तबस्सुम जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बाकी भी हैंड रेज करें, बाकी भी देखें, ढूंढने। जी मुस्तहज़िऊना। मुस्तहज़िऊना, वेरी गुड वेरी गुड। ये थोड़ा आगे जाके आता है लेकिन बहरहाल माशाल्लाह माशाल्लाह ये इसी वजन पे है, वेरी गुड। जी सबा अदनान। यालमूना या यशउरूना? नहीं, या से मैंने कहा नहीं, मीम से जो शुरू हो वो देखिएगा, मीम से शुरू होने मुहतदीना। वाले। जी मुहतदीना, मुहतदीन। जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये भी इसके वजन पे है लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि कैसे इस पे है, ठीक है? ये अब मुहतदीना की हम मिसाल लेते चलते हैं, और सबा जी ने माशाल्लाह ढूंढ तो लिया मुहतदीना, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है वो अभी आपको पता चल जाएगा। वो इस तरह से डिफरेंट है कि ये जो हमने हालतें पढ़ी हैं ना, वाहिद, तस्निया और जमा की सारी हालतें, ये आप की रफा की हालतें हैं, ठीक है? इसे इसे कहते हैं नॉमिनेटिव केस, ठीक? मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातानी, मुस्लिमातुन, ये पूरी की पूरी रफा की हालतें हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। और मैंने इसीलिए इसको साथ जोड़ दिया था इराब को, कि यहाँ पे आके आप कंफ्यूज ना हो कि ये रफा नसब जर बीच में कैसे आता है। तो असल में ये अटैच ही आते हैं, और इनकी हालतों को, हाँ, इनका रफा नसब जर होना क्यों आता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हम इनकी दूसरी हालतों की तरफ जाते हैं जो कि नसब और जर हैं। अब देखें, मुस्लिमुन से मुस्लिमन हुआ, आपको नजर आता है ना तनवीन, डबल जबर, दो जबर, और मुस्लिमिन भी नजर आता है, दो जेर के साथ भी आपको कुछ अल्फाज नजर आते हैं। फिर ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, नसब में होना, और तीसरा जो सा है वो पोजेसिव केस हो गया। ये इंग्लिश में इनके नाम हैं लेकिन अरबी में हम इन्हें रफा नसब जर कहते हैं। इस तरह से जब हम मुस्लिमन का मानी करते हैं, ये जो मुस्लिमन है, जब हम इसका मानी करते हैं तब भी हम करते हैं एक मुसलमान मर्द, ठीक है? क्यों? ये मुजक्कर में आया है, वाहिद में आया है, लेकिन उसकी हालत नस्बी क्यों है ये हम नेक्स्ट उसमें जाके देखेंगे। इसी तरह मुस्लिमिन का मानी भी एक मुसलमान मर्द ही आएगा, लेकिन जर की हालत क्यों आती है, कैसे आती है, ये हम नेक्स्ट एराबी हालतों के अंदर देखेंगे। अब जो मुस्लिमीना की, सॉरी, मुहतदीना की बात थी, वो आप देखें, अगर जमा में हम जाएं तो मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुहतदीना, मुहतदीना मिलता है ना इससे, मुस्लिमीना से, तो ये असल में उसकी मुहतदीन, असल में मुहतदूना था, जो कि इसकी नस्बी और जरी हालत मुहतदीना आई है इस आयत के अंदर। सो आपको पता चला कि मुस्लिहूना जो सा है वो इस पैटर्न पे आ रहा था,
मुस्लिमूना के पैटर्न पे, तो हम उसको भी यही करेंगे। और उधर मुहतदीना में भी वही पैटर्न आ रहा है, तो अगर हम मुस्लिमूना का तर्जुमा करें तो वो करेंगे सब इस्लाह करने वाले, जमा में सब आ गया, मुस्लिहून सुला से सीन लाम हा जो उसका मादा हुआ, उससे मुजक्कर ये बना मुस्लिह इस्लाह करने वाला, और मुजक्कर से मर्द, तो सब इस्लाह करने वाले मर्द। तो ये वहां पे आयत में आया नहनु मुस्लिहून, कि हम सब तो इस्लाह करने वाले मर्द हैं। और कुरान का इजाज ये है कि ज्यादातर आपको सीगे जो मिलेंगे वो मुजक्कर के मिलेंगे, ठीक है। कुरान ने मुन्नस के सीगों का कम इस्तेमाल किया है, लेकिन आपको कहीं कहीं मिल भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनको पढ़ना साथ जरूरी इसलिए है ताकि आप एक पैटर्न सीख जाएं और उस पैटर्न में सारी चीजों को आप फिट करते रहें। अब मुहतदीना था, तो वो मुहतदीना हदायती से है, तो उसका मतलब है मुहतदीना हिदायत पाने वाले, सब हिदायत पाने वाले। तो मुहतदीना में भी सबका मानी आएगा, मर्दों का मानी आएगा, और चूंकि उसका रूट वर्ड बदल गया, हा दाल या हो गया, तो उसमें हिदायत के मानी आ गए। लेकिन बेसिक पैटर्न क्या रहा, जमा का और मुजक्कर का, वो वहीं पे ही रहा, ठीक। अब आपको जब आप ये क्विज सबमिट करने लगेंगे, तो जब आपसे कहा जाएगा कि जमा मुजक्कर और इसम, कोई ऐसा इसम ढूंढे जो जमा भी हो, मुजक्कर भी हो, और नस्बी हालत में भी हो, ठीक है। एक फर्ज करें, एक क्वेश्चन लिखा हुआ आया है कि जमा भी हो, मुजक्कर भी हो, और नस्बी हालत में भी हो, नस्बी या जरी हालत में हो, तो फिर आप कौन सा एंटर करेंगे, कौन सा आएगा इसमें से, कोई चैट में बता सकता है? मुस्लिहूना आएगा या मुहतदीना आएगा? किसी को समझ आया कि मुस्लिहूना आएगा या मुहतदीना आएगा? मुहतदीना। जी बिल्कुल ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर शाहिदा जी, और सबा सॉरी साइमा और सबा जी भी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आमिना, हनीफ, ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर। बस यही आपने ख्याल रखना है कि जहां जिस पैटर्न पे, अब आप ये टेबल अगर आपने जहन में रखें, इसको हटा दें दरमियान से, मुस्लिमुन और मुस्लिमानी, इस सब की गर्दान को हटा दें, तो यहाँ पे मुस्लिहुन से आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। मुस्लिहुन से प्रैक्टिस करें, ये लिखे मुस्लिहन, मुस्लिहिन, मुस्लिहानी, मुस्लिहैनी, मुस्लिहैनी, मुस्लिहूना, मुस्लिहीना, मुस्लिहीना, ठीक है। इस तरह से आप फिर मुकम्मल सीख जाएंगे। और देखें, जब आप एक पैटर्न सीख जाएंगे, जैसे मुस्लिम उनका आपने सीख लिया, तो बहुत से पैटर्न इसी पे आएंगे, और आपको फौरन मुस्तहज़िऊना जैसे था, तो वो भी इसी में आता है, जमा मुज़क्कर में, लेकिन उसकी कैटेगरी क्या होगी कि वो उसकी हालत भी आपको पहचाननी होगी कि ऊना आया है तो वो रफा की हालत में मौजूद है। अगर ईना आता तो फिर वो नसब और जर में होता। इसी तरह मोनस वाहिद की मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन और मुस्लिमातिन, गोलता बदलती नहीं है, गोलता में तनवीन वैसे ही गोलता मौजूद रहती है, इसी से आपको पता चल जाता है कि ये मोनस है। फिर तस्निया में मुस्लिमातानी, आनी की आवाज ऊपर भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, लेकिन ता का इजाफा हो जाएगा, तस्निया का या मोनस का ता कह लें। मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातैनी, और जमा में मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन। ये मोनस जमा के लिए आता है, और मोनस जमा के लिए थोड़ा सा मुस्लिमूना से डिफरेंट मुस्लिमातुन आता है, ठीक है। ये वाली गर्दान आपको इसी तरह से याद हो जाएगी। अब आगे जो सा ना, वैसे आज का लेसन तो तकरीबन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपकी रेपिटेशन के लिए, आपके और समझने के लिए कुछ और चीजें हैं जिनको सिर्फ रिपीट करना है हमने, लेकिन बहुत अच्छे से आपने इसको जहन नशीन करना है,
اصل میں یہی چیز ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے اور اپلیکیشن کرنے والے ہو جائیں اگلی آیات میں سے یا پچھلی آیات کو کھول کے دیکھیں، اس میں سے آپ کو کیسے کیسے اسم ملتے ہیں اور ان کی حالتیں کیسے ملتی ہیں. دین ہم دیکھتے جاتے ہیں. اب یہ دوسری طرح سے فیل کے جو سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مسلمون بھی آتا ہے جو میم سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اکثر فائل ہوتا ہے یا وہ بھی اسم کی حالت میں ہوتا ہے. اور اس طرح سے ہم نے صادقن کو ایک کو دیکھا تھا کہ صادقن. اب یہ بھی وہی سیم چارٹ ہے، واحد تثنیہ اور جمع کا، مذکر اور مونس کا، اور مونس میں بھی واحد تثنیہ جمع آ گیا. اب صادقن کو جب ہم نے دیکھا رفع کی حالت میں، یہ رفع حالت ہے، اس کی نسبی حالت صادقن ہے. عام طور پر نسبی حالت میں جب بھی تنوین زبر کے ساتھ آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے. جیسے ہم نے باقی چیزوں میں بھی تثنیہ میں بھی کچھ اضافے کیے، اس کے نصب جر کو بدلنے کے لیے بھی کچھ چیزیں چینجز کی ہیں، تو اسی طرح تنوین زبر کے ساتھ الف کا اضافہ کیا جاتا ہے. صادقن، صادقین. تثنیہ میں صادقانی، صادقینی، صادقینی. اب میں نے اس کو ایک ورڈ کو ویسے نکال دیا ہے کہ یہاں پہ نصب اور جر میں سیم آنا ہے. یہاں پہ تثنیہ کے سیغے میں، مذکر تثنیہ کے سیغے میں نصب اور جر میں سیم آتا ہے. اسی طرح جمع مذکر کے سیغے میں بھی نصب اور جر میں صادقینہ سیم آتا ہے، لیکن رفع میں صادقون آئے گا. اب نصب اور جر کی جب سیم آتا ہے تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ نصب ہے یا جر ہے؟ تو وہ پھر ہمیں کانٹیکٹ سے پتا چلتا ہے. کچھ اور نشانیاں اور قواعد ہوتے ہیں، وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. بہرحال آپ کو اگر کوشچن آتا ہے کہ نسبی حالت لکھیں یا جری حالت لکھیں یا نسبی اور جری دونوں لکھیں، تو پھر آپ یہ ایک لکھ سکتے ہیں. اگر بالفرض آیت میں آتا ہے کہ نصب موجود ہے اور جر نہیں ہے، یا نسبی اور جری آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے اور اس دونوں کی نصب جر ایک ہی ہے، تو آپ اس کو جر میں بھی ڈال سکتے ہیں، نصب میں بھی ڈال سکتے ہیں، دونوں جگہ پہ بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مونس میں واحد، صادقتن، صادقتن، صادقتن. تثنیہ میں صادقتانی، صادقتینی، اور جمع میں صادقاتن، صادقاتن. جمع میں آپ یاد رکھیے گا کہ نصب اور جر میں مونس کی نصب اور جر بھی سیم ہوتی ہے، صادقاتن. صرف اس میں تثنیہ کے لیے جیسے یہاں پہ اوپر بھی دونوں کی سیم ہو جاتی ہے نصب جر تثنیہ اور جمع میں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے 1، 2 اور 3 اور 4 ورڈز آپ کے کم ہو گئے ہیں جو کہ پچھلے چارٹ میں موجود تھے، لیکن ہم نے ان کو ملا کے لکھ دیا ہے، تو 4 ورڈز آپ کو اب کم یاد کرنے پڑیں گے. اس طرح سے ٹوٹل یہ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، اس طرح سے یہ 14 سیغے بنتے ہیں. 14 الفاظ آپ نے آج سیکھ لیے ہیں، اور 14 یہ اور مسلم ان سے ریلیٹڈ بھی اگر آ جائیں تو وہ 14 وہ بھی ہیں. تو آپ نے 28 الفاظ تقریباً سیکھ لیے، اور ان کے پیٹرن پہ جو آئے گا تو اس کا ترجمہ آپ اسی طرح سے کریں گی، یعنی کہ دیکھیں گی. جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ قرآن کی مثال دی تھی، السارق والسارقۃ، تو وہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کس میں آئے گا؟ واحد میں سارقو آ گیا ہے. اگر ادھر بھی السارقو ہوتا تو سنگل پیش آ جاتی. ٹھیک ہے. اور الصادقۃ، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ چونکہ جیسے آیا بھی تھا المفلحون، اب المفلحون مفلحون کے ساتھ ال لگ بھی گیا تو اس میں کوئی چینج نہیں آتا ہے. اگر ال لگانا ہے ہمیں، جیسے معرفہ میں ہم لے کے جاتے ہیں، تو الصادق جہاں تنوین آئے گی وہاں صرف ایک پیش ڈراپ ہو جائے گی. الصادقہ زبر ایک ڈراپ ہو گئی، الصادقی زیر ایک ڈراپ ہو گئی. اسی طرح مونس میں الصادقۃ ایک پیش ڈراپ ہو گئی، الصادقۃ ایک زبر ڈراپ ہو گئی، الصادقتی ایک زیر ڈراپ ہو گئی. تو ہمیشہ الف لام لگنے سے صرف اور صرف تبدیلی تنوین میں آئے گی. باقی جو سیغے ہیں یعنی کہ 6 سیغے ان میں تبدیلی آئے گی. باقی جو 8
ہیں 4 اور 4 8. جی ان 8 سیغوں میں الف لام لگنے سے تبدیلی نہیں سوری یہ بھی 2 ہیں مونس اور نصب جر میں مونس کے جو ہے صادقاتن ہے تو یہاں پہ بھی الصادقاتو آئے گا اور الصادقاتن ہے تو اس سے بھی الصادقاتی آئے گا اور ایک تنوین ہٹ جائے گی. تو بالکل 8 6 اور 2 8 ہاں 2 ہیں جن میں الف لام سوری 8 ہیں جن میں الف لام لگنے سے آپ کی تنوین ختم ہو جائے گی اور ایک حرکت رہ جائے گی اور جو 6 ہیں ان میں آپ الف لام لگا بھی دیں گے تو ویسا ہی رہے گا بالکل ایسے ہی جیسے مفلحن سے مفلحونا تھا اور اس کے ساتھ الف لام لگ بھی گیا المفلحون تو اس کے ساتھ چینجز کوئی نہیں آئیں گے. تو ال کی چینجز ہمیشہ تنوین کے ساتھ آئے گی کہ جہاں تنوین ہوگی وہاں پہ ال اپنا چینج لائے گا اور وہ سنگل حرکت میں چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ تھوڑا یہی ہے کہ پریکٹس ہی ہے آپ کی. کچھ میں تھوڑی سی چیزیں آپ سے پوچھ بھی لوں گی. یہ صرف آپ کو پہچان کروائی جا رہی ہے کہ واحد کو کس طرح سے اعرابی حالت میں چینجز لائے گی یا اس کو کس طرح سے بدلا گیا. واحد کی صورت میں ال ہوگا یا تنوین ہوگی. مسلمن سے مسلمن اور مسلمین ہوا یہ صرف تنوین کا چینج تھا. ہاں تسنیہ میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ دیکھنا پڑتا ہے کہ تسنیہ میں آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن تھوڑی چینج کر دیتی ہے. وہ یہ کہ تنوین کو ہٹا کر کچھ تبدیلیاں کی جائیں گی. تنوین کو ہٹایا جائے گا اور آنی اور عینی کا اضافہ کیا جائے گا. یہ وہ 3 الفاظ ہیں آوازیں ہیں جس سے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ تسنیہ کا صیغہ ہے چاہے وہ مذکر میں ہو یا مونس میں ہو. مونس میں بھی اسی طرح کی چینجز ہیں لیکن یہ آنی عینی اور عینی کی آواز آتی ہے. مسلمانی مسلمینی اور مسلمینی 2 مسلمان مرد اس کا بھی مطلب وہی ہے. اس کا مطلب بھی ہے 2 مسلمان مرد اور اس کا مطلب بھی 2 مسلمان مرد ہی ہے. اسی طرح جمع میں جو چینجز آنی ہے مذکر میں اس میں تنوین کو ہٹا کر کچھ تبدیلیاں کی جائیں گی. پیش آئے گی اور واو ساکن ہوگا نون پہ زبر آئے گی. یا کے نیچے زیر ہوگی سوری یا ساکن ہوگا اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگی اور نون پہ زبر آئے گی. اینا کی آواز اونا اینا کی آواز آئے گی. تو یہ جمع میں آ جائے گا. مسلمونا سب مسلمان مرد مسلمینا سب مسلمان مرد اور مسلمینا سب مسلمان مرد یعنی کہ سب کا ترجمہ ایک ہوگا لیکن ان کی حالتیں ڈفرنٹ ہوں گی. اسی طرح سے مونس کے بارے میں ان سب کو اکٹھا اگر دیکھ لیں مسلمون مسلمانی مسلمونا. اچھا یہ 2 طریقے سے بھی لکھی جاتی ہیں. دیکھیں اب آپ کو تھوڑا سا پیٹرن چینج ہو کے آ رہا ہے لیکن کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. یہ ڈفرنٹ آنا بھی آپ کے لیے فائدے مند ہے کہ آپ اس کو دونوں طریقے سے لکھ سکتے ہیں. پہلے ہم نے رفع نصب جر کو یہاں پہ لکھا تھا ٹھیک ہے سامنے اس اوپر والی حالت میں. اب ہم نے رفع نصب جر کو اس طرح سے کیس کو اس طرح سے لکھ دیا. پہلے ہم نے واحد تسنیہ جمع کو یہاں لکھا تھا تو اس سے میٹر نہیں کرتا ہے. آپ جیسے آسان آپ کو لگے ویسے کر لیں. مسلمن 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 اب نیچے کو آ گیا ہے جبکہ اگر گردان میں اس طرح سے زیادہ تر گردان یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. مسلمن مسلمانی مسلمونا مسلمن مسلمینی مسلمینا اور مسلمین مسلمینی مسلمینا. تو یہ رفع نصب جر کے حوالے سے برحال جو خیر آپ جس میں بھی یاد کرنا چاہیں آپ آسانی سے یاد کر لیں جس میں آپ کو آسانی لگے. تو یہ ایک پیٹرن اس طرح سے بھی ہے کہ واحد تسنیہ جمع کو ہم نے الٹ کر اس طرف کر دیا اور رفع نصب جر اس طرح ڈال لیے. تب بھی یہی بنتا ہے کہ ایک مسلمان مرد جو کہ رفعی حالت میں ہے 2 مسلمان مرد جو کہ رفعی حالت میں ہے پھر سب مسلمان مرد جو کہ رفعی حالت میں مسلمونا آئے گا. دونوں کی صورت میں آپ کو یہ جمع کے صیغے میں مذکر میں اور رفع میں ہی نظر آئے گا مسلمونا. ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ واحد مونس کی پہچان جب کرتے ہیں ال لگا ہوگا یا تنوین ہوگی مسلماتن 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 اور دین جب تسنیہ کی پہچان میں کریں گے تو اس میں بھی آنی عینی عینی کی آواز آئے گی. مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی
2 मुसलमान औरतें, तीनों का सेम मतलब होगा। उसके बाद जमा की पहचान में तनवीन को हटाकर आतुन, आतिन, आतिन की आवाज आएगी। मुस्लिमातुन सब मुसलमान औरतें, मुस्लिमातिन सब मुसलमान औरतें, और मुस्लिमातिन सब मुसलमान औरतें। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है ये। इनको भी सबको इकट्ठे लिख लिया। इसमें भी आप देख सकते हैं कि रफा नसब जर यहाँ पे आ गया और सिंगुलर डुअल और प्लूरल यहाँ पे आ गया, तो हम मुस्लिमातुन, मुस्लिमातानी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातिन। तो जिस तरह से आपको सहूलत हो। और बस ये है कि स्लाइड्स मैंने इसीलिए शामिल की हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, और ये आपको टेबल जो है ना वो पक्का हो जाना चाहिए, क्योंकि ये टेबल आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है अभी इस सब में भी, और देन उसके बाद जाके फेल में भी काफी काम आने वाला है। तो इस टेबल को आप देखते रहिएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिसाल इसकी भी है कि हमने मुस्लिमों और सादिकुन के पैटर्न्स देख लिए हैं, जो कि हकीकी यानी कि है किरदार, यानी कि मुसलमान होना या सच्चा होना, ये मुज़क्कर हकीकी से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन मुज़क्कर गैर हकीकी अगर आ जाए, जैसे किताबुन, इसकी रफा नसब जर कैसे करेंगे? किताबन और किताबिन। इसकी तस्निया होगी किताबानी, किताबैनी, किताबैनी। ठीक है, यानी कि जो अल्फाज मुज़क्कर हकीकी में आते हैं वो भी इसी तरह बनेंगे, और मुज़क्कर गैर हकीकी में भी इस तरह बनेंगे। सिर्फ एक जमा में फर्क आता है, वो वहां पे भी आ सकता है क्योंकि वो जमा सालिम है, यानी कि उसकी तरतीब सेम रखती है। जैसे मुस्लिमुन था तो मुस्लिमूना सेम तरतीब है, यानी कि मीम सीन लाम और बाउनून का आगे इजाफा हुआ, बाकी सेम चल रहा था। फिर मुस्लिमुन सेम चल रहा था, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन उसमें भी सेम चल रहा था। तो इस तरह से चेंज नहीं होता। लेकिन कुछ जमा ऐसी होती है, जैसे कि किताबुन की है कुतुबुन, तो जब हम ऐसी जमा पढ़ेंगे जो कि जमा की आगे किस्मों में आएगी, फिलहाल तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में पहले मार्फा को कंप्लीट करके इंशाल्लाह जमा की तरफ जाएंगे। अभी फिलहाल इसको इतना जान लीजिए कि जमा की कुछ ऐसी किस्में जो कि डायरेक्ट जमाने है। वैसे तो किताबूना बननी चाहिए थी ना, अगर जो हमने पैटर्न पढ़ा है अभी तक, तो उसमें बनना चाहिए था किताबूना। तो ये किताबूना तो बना नहीं, तो इसकी जमा थोड़ी टूट के बनती है। किताबूना जौन सी है वो सालिम है, क्योंकि वो उसकी तरतीब को सेम रखती है। लेकिन कुतुबुन जौन सा है वो जमा मुकस्सर कहते हैं कि जिसकी टूटी हुई शक्ल हो, वो नहीं हो, लेकिन इसकी जमा यही आएगी, कुतुबुन ही, यही सही जमा है। अब कुतुबुन का जब आप नसब और जर करते हैं तो उसमें कुतुबन ये और आसान हो जाता है कि जब हम जब कुतुबुन कर रहे हैं, तनवीन के साथ कर रहे हैं, तो उधर भी तनवीन वाला जबर, 2 जबर आ गई, और तनवीन वाली ही 2 जेरें भी आ गई, कुतुबिन। ठीक है, इसी तरह मोनस गैर हकीकी में, जैसे हमने मुस्लिमातुन और सादिकातुन पढ़ा था, तो वो मोनस हकीकी थी। जब गैर हकीकी मोनस आते हैं तो जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन, ये आ गया, ये वाहिद की पहचान हो गई। तस्निया में जन्नतानी, जन्नतैनी, जन्नतैनी। और फिर जमा में जब हम इसकी जमा करते हैं तो ये भी जमा मुकस्सर है, जन्नातुन। ठीक है, बागात, बहुत से बागात। तो जन्नातुन की जब हम नसब और जर करते हैं तो जन्नातिन और जन्नातिन ये आ जाता है। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि बाज जमा जौन सी है वो अगर इस शक्ल में आए, जो कि हमने अभी पढ़ा नहीं पिछले मतलब 8-10 स्लाइड्स में, इसमें हमने सिर्फ पढ़ा है। तो जब हम जमा इस किस्म की देखेंगे जिसपे तनवीन मौजूद होगी, तो फिर उसकी नसब जर भी इस तरह से बनेगी तनवीन के साथ, और उसको वही अलिफ लाम वाला कुलिया भी वहां पे फिर वैसे ही लगेगा कि अलिफ लाम लग के तो एक आ जाएगा एक पेश के साथ, यानी कि एक हरकत के साथ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन जमा में आपको बताना जरूरी है कि कुछ जमे आपको ऐसी भी मिलेंगी कि जो कि वो चीजों की ही होंगी, यानी कि
जो चीजें होंगी, जो इंसान या जो उससे ताल्लुक रखने वाले या काम करने वाले जो हैं, सादिकुन एक सच्चा मर्द, वो सच बोलने का काम करता है, मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द जो कि मुसलमान होने का उसमें होता है। तो जो जो इस तरह की चीजों के हवाले से होंगी, जैसे कुतुबुन हो गया और जन्नतुन हो गया, बागात के हवाले से आ गया, तो उसमें हम फिर उनकी जमा मुकस्सर करते हैं, जमा सालिम नहीं रहती है। कुछ जगहों पे जैसे रिजालुन जोन सी है वो जमा सालिम नहीं है, जबकि जमा मुकस्सर में आती है। इसी तरह ये तस्निया के कवायद को सिर्फ उसी चीज को लिख के बता दिया गया है कि कायदा इस तरह से बनता है कि वाहिद इसम के आखिरी हर्फ पर जबर लगाकर आगे आनी का इजाफा कर देते हैं हालत रफा में, तो मुस्लिमानी बन जाता है। इसी तरह काफिरुन की मिसाल दी गई, काफिरुन काफिरा कर दिया, जबर लगाई और आनी का इजाफा कर दिया, तो ये काफिरानी बन गया। ठीक है। इसी तरह हालत नसब जर में बनाने के लिए जबर को हटाकर तनवीन को हटाकर जबर लगा देते हैं मुस्लिमा, और ईना का इजाफा कर देते हैं तो मुस्लिमैना, ऐनी मुस्लिमैनी, इजाफा ऐनी का होता है तस्निया में। तो काफिरुन काफिरा और काफिरैनी। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी वर्ड लिखना चाहें काफिरुन से हटा के, तो कुछ भी आप वर्ड लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जी सबा जी, बस मैं आ रही हूँ, ये 1-2 स्लाइड्स रहती है, फिर मैं आपके सवाल की तरफ भी आती हूँ। इसी तरह जमा सालिम की कवायद में ये है कि रफा में वाहिद इसम के आखिर में पेश को लगाकर ऊना की इजाफा वाव नून का इजाफा कर दिया जाता है, और नसब और जर में क्या होता है, जेर लगाकर इसम के आखिर पर जेर लगाकर ईना का इजाफा कर देते हैं, और इसमें गोलता हटाकर आतुन का इजाफा कर देते हैं, और फिर मोनस में और नसब जर में क्या करते हैं, गोलता हटाकर आतिन का इजाफा कर देते हैं। तो वो सेम ही है रूल, बस यहाँ पे थोड़े लिख के बता दिए गए हैं, सिर्फ समझने के लिए मैंने ये ऐड किया कि हो सकता है किसी को इस तरह से समझ आ जाए। तो जमा सालिम मुज़क्कर में ऊना, ईना और ईना की आ जाती है बात। तो मुस्लिमुन मुस्लिमू किया और मुस्लिमूना हो गया, मुस्लिमिन मुस्लिमी और मुस्लिमीना हो गया, ये रफा नसब जर की हालत हो गई। और इसी तरह जमा सालिम मोनस में मुस्लिमातुन मुस्लिमा से मुस्लिमातुन और मुस्लिमातुन से मुस्लिमा और मुस्लिमातिन। तो सिर्फ ये रूल्स दिखाने के लिए हैं। जी जज़ाकिल्लाह खैर। इंशाल्लाह जी सबा जी क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं, और बाकी भी जो आपके क्वेश्चन हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उनको भी अभी एड्रेस कर लूँ जो आपके क्विज के हवाले से हैं इंशाल्लाह। जी सबा, मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आप सवाल कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। जी मैंने पूछना था, ये जो आपने नसब और जर की जन्नतुन का कराया, उसमें नसब की तो जन्नातिन लिखा था, जन्नातन नहीं होगा, और जर की हालत जन्नातिन था। अभी जो स्लाइड चलाई थी। जी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, दोबारा से हम देख लेते हैं इसको। शायद बोलने में कोई मिस्टेक हो गई हो, लेकिन स्लाइड में तो ऐसे कोई मिस्टेक नहीं है। ये देखें, जन्नातिन जी, जन्नतन, नहीं ये जमा में, जमा नस्बी हालत मोनस गैर हकीकी की। हाँ ये बात, हाँ जी, ये आपने आपके लिए भी है और सबके लिए भी ये याद रखने की बात है कि ये नस्बी हालत में कोई और भी हो, ये नस्बी हालत में मोनस की जो नस्बी हालत है ना, उसमें ये बिल्कुल सेम ही आएगी जैसे जरी हालत होगी। ठीक है, यानी कि उसमें तनवीन फतहा के साथ या 2 जबर नहीं आएंगी मोनस में कहीं भी नहीं आई। आप पिछली भी 2 स्लाइड्स देख लीजिए, ये जो मैंने अभी, हाँ इसमें देख लीजिए, ये मुस्लिमातिन, ठीक है, 2 तनवीन जेर है, और ये भी मुस्लिमातिन। नसब, ये नसब है और ये जर है, दोनों में सेम आएगी। मुस्लिमातुन जमा में आई 2 पेश के साथ, तो दोनों में जेर के साथ ही आएगी। ठीक है, ये वो मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे इसी तरह से आना होता है। जो आपकी पहली स्लाइड थी उसमें भी आप देख लीजिए, जो हमने सादिकुन से या उससे की है,
تو اس میں بھی ہم نے یہی کیا ہے. یہ دیکھیں صادقاتن, یہ شاید صادقاتن والی آپ کو نظر نہیں آ رہی صحیح, کیونکہ شاید یہ تھوڑا سا ہو گیا. جی صبا مائک میوٹ تو نہیں ہے, آپ بات کیجئے. نہیں اسی کے نا, جب آگے ایک اور سلائڈ آئی تھی نا, اس میں آپ نے آئینی کہا تھا, جبکہ وہ لکھا ہوا اینی تھا. کون سی والی سلائڈ؟ یہ لاسٹ جو سلائڈ آپ نے چلائی تھی نا, یعنی کہ وہ ہو سکتا ہے بولنے میں تھوڑا سا ہو گیا ہو, لیکن آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ نصب میں ہمیشہ نصب و جر, تثنیہ کے نصب و جر میں نا آئینی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے, تثنیہ کے مذکر مونس میں, تثنیہ مذکر ہو یا مونس ہو, آئینی کی آواز آئے گی, نون کے نیچے زیر ہوگی اینڈ پہ. ٹھیک ہے, اور جب جمع مذکر کی بات کریں گے تو اینا آئے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ جمع مذکر میں صرف اینا کی آواز آئے گی, جمع مذکر نصب اور جر میں اینا کی, لیکن جمع مونس میں آتن اور آتن کی ہی آواز آئے گی. ٹھیک ہے, یہ دو زیر کے ساتھ ہوگا ہمیشہ, اور نصب و جر سیم ہوگا. اسی لیے میں نے جو ہے نا تھوڑا سا اس میں اس والے پیٹرن کو آپ دیکھ لیں, تو یہ میرا خیال اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے. میں دوبارہ بھی چیک کر لوں گی آپ کو بھیجنے سے پہلے, لیکن یہ آپ کو اسی لیے یہاں پہ نا 2 سیگے کم کر دیے گئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ صادقانی سے صادقینی ہوگا دونوں میں, نصب میں بھی اور جر میں بھی. ٹھیک ہے, ڈوئل کے, تثنیہ مذکر کے اس میں. اور جمع مذکر میں کیا ہوا, صادقونا سے صادقینا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب آپ مونس تثنیہ میں جائیں گے تو صادقہ تانی, تو صادقہ تئینی. یہاں پہ دیکھ لیں صرف تا کا اضافہ ہوا ہے, لیکن عینی کی آواز سیم ہے, کئینی اور صادقہ تئینی. تو عینی کی آواز سیم آئے گی ڈوئل میں. اور جمع میں ہمارا مونس جو سا ہے وہ ویسے ہی چینج ہو جاتا ہے, مونس کی جمع بھی چینج ہے, صادقاتن, اور جو اس کی نصب و جر ہے وہ صادقاتن, یعنی کہ 2 زیروں کے ساتھ ہی آئے گی. ٹھیک ہے, اور جی میں نے یہ بھی پوچھنا تھا, جو آیت نمبر 8 میں نا آپ نے ماں اور ہم دونوں اسم لکھے ہوئے تھے. ماں اور ہم, ماں بھی اسم ہے اور ہم بھی اسم ہے. جی جی, ہم تو اسم ہے. ابھی آپ معرفہ کی اقسام میں پڑھیں گے تو ہم تو چونکہ ضمیر ہے وہ اسم میں چلا جاتا ہے. ماں کو ویسے میں نے جان بوجھ کے اسم میں نہیں ڈالا تھا, میں تو حرف میں ہی ڈال رہی تھی ابھی تک, لیکن ماں کسی جگہ پہ اسم کے طور پہ بھی آتا ہے, لیکن وہ ابھی آگے کی بات ہے. انشاءاللہ وہ آپ آگے پڑھتے جائیں گے تو پتہ چلتا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر یہ ایسا مسٹیکنلی ہو گیا ہے تو مسٹیک ہی ہوئی ہوگی, کیونکہ ماں اسم کے طور پہ آتا ضرور ہے, لیکن وہ ابھی آگے کی سٹیج ہے, وہ جب ہم قواعد پڑھ لیں گے نا تو پھر ہوگا. ابھی آپ چونکہ اسم کی سٹیج پہ ہیں تو ہم اس کو ہی زیادہ غور کریں گے. اور میں نے بتایا نا شروع میں نے اسی لیے بتا دیا تھا, اور بھی کسی کے کوسچن جیسے ہیں تو اس کے حوالے سے اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ نا اصل میں آپ تھوڑا جلدی میں نے آپ کو اس پیٹرن پہ لگا دیا کہ قرآن میں سے ڈھونڈیں, ورنہ یہ ہے کہ اتنی جلدی آپ کو اس میں سے ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے, یعنی کہ بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں, بہت سارے قواعد انوالو ہوتے ہیں. لیکن ہم نے چونکہ اپلائیڈ کی طرف جانا ہے تو اپلائیڈ کو اسی طرح سے اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے. اب دیکھیں آپ کے پاس اب زیادہ براڈر چیز آ گئی نا کہ آپ اب زیادہ اسم کی پہچان کر سکتے ہیں. اب اسم کی پہچان میں آپ کی آنے کی آواز بھی ہے, اونا کی آواز بھی ہے, تنوین تو ہے ہی ہے, تھی پہلے بھی, عینی کی آواز بھی شامل ہو گئی, اینا کی آواز بھی, اور آتن اور آتن بھی شامل ہو گئی, صادقہ تانی اور تئینی کی آواز بھی شامل ہو چکی ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اپنی پریکٹس کے لیے کہ یہاں صادقن اس ٹیبل کو بنائیے, اور صادقن کی جگہ آپ کوئی بھی فائل جو کہ اس کے وزن پہ آتا ہے, جیسے ہم نے اسم میں کیا تھا نا اس وقت جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا, ساجدن کر لیں, اور کوئی بھی ورڈ جو کہ اس کی وزن پہ آ جاتا ہو تو وہ فاخرن اصل میں بنتا ہے. اسی طرح یاسرن, اور پھر آپ جو مرضی الفاظ جو سے وہ اس میں
لگا کے اور اس کو آپ کر سکتے ہیں اور اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو چیزیں آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے صبا جی؟ ہاں جی. لیکن جو آیت نمبر 8 میں جو ماں ہے وہ اسم نہیں ہے, حرف ہے نا, ماہم بھی مؤمنین. یقیناً ہوگا. آیت نمبر 8 کا جہاں تک بات ہے نا, تو ہم وہاں پہ کچھ چیزیں میں نے بتایا بھی تھا کہ اس کوئز میں کچھ چیزیں چینج ہوئی تھی, کچھ سیٹنگ میں خرابی بھی ہوئی تھی, اور پھر میں نے اس کو چینج نہیں کیا. جن کا ہو گیا تھا اور سمجھ آ گئی تھی انہوں نے سمجھ لیا تھا. ہو سکتا ہے آپ سے اس وقت مس ہو گیا ہو. ٹھیک ہے, تنقین جی تو کچھ چیزیں, ماں ہاں جو جی, ہے کچھ چیزیں جو تھی ساتھ ماں ساتھ. مسولہ جی ہے نا, ماں مسولہ اسم مسول میں آتا ہے نا, اس لیے اسم میں لکھا جا سکتا ہے. ہاں وہی نا کہ لیکن انہوں نے پڑھا نہیں نا شاید جی, جی ہم تو ہاں جی پڑھ چکے ہیں تو اس لیے تو کہہ سکتے ہیں. لیکن میں نے عام طور پہ دیا نہیں کسی کو جو کہ اسم ڈال دیا ہو اور میں نے پڑھایا نہ ہو, یہ تھوڑا سا ہے. لیکن میں نے پھر بھی کہا نا کہ اگر پھر بھی آپ کو کوئی ابہام رہتا ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ ابھی ہم پڑھے نہیں نا ساری چیزیں. ٹھیک ہے نا, تو ابھی ماں کی ہم نے قسمیں ہی نہیں پڑھی. ماں تو نافیہ بھی آتا ہے, نفی کے معنوں میں بھی آتا ہے, ماں موصولہ بھی آتا ہے. اور پھر میں نے کہنا ماں, تھا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ورڈ آپ دیتی ہیں اس کے کافی ہوتے ہیں, یعنی کہ 3-4 آپشنز ہوتے ہیں. اگر ہمارے 3 بھی ٹھیک ہے نا, ایک نہیں ٹھیک, تو وہ سارے نمبر کٹ جاتے ہیں. بالکل بالکل وہ چیز ہے, وہ میں سمجھ سکتی ہوں. نہیں, میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کچھ پیٹرن بھی چینج کرنے کا. کچھ جگہوں پہ تو یہ پیٹرن ٹھیک رہتا ہے اور کچھ جگہوں پہ نہیں رہتا. وہ بھی میں اسی لیے آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ یہ ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہے, کوئی آپ کا رزلٹ نہیں بنا رہے, اسی لیے کہ ابھی آپ اس لیول پہ ہے نہیں. دیکھیں, اگر میں اس سب میں فرض کریں میں نے آپ کو اسم معرفہ پڑھا دیا, میں نے مذکر مؤنث پڑھا دیا, واحد تثنیہ جمع پڑھا دیا. اب میں آپ کو ایک اسم دے رہی ہوں جس کی بظاہر نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معرفہ بھی ہے اور نکرہ بھی ہے, سوری معرفہ ہے اور واحد تثنیہ جمع میں سے کچھ ہے, پھر مذکر یا مؤنث ہے, اور اعرابی حالت بھی کسی طور آپ کو اب جیسے پتہ چل گئی ہے. تو اس کو اگر شامل کرتی ہوں تو آپ کو پھر وہ پورے 4 کے 4 پیٹرن پورے کرنے ہیں نا. اگر وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کالم میں, رو میں آپ کے کوسچن لکھا ہوا ہے کہ ماں لکھا ہوا ہے, فرض کریں ماں کی بات کرتی ہے, لیکن ماں کو میں اس طرح دے نہیں سکتی ابھی فی الحال. لیکن اگر کوئی اسم لکھا ہوا ہے تو اس کا کالمز دیکھیں کتنے ہیں, 6-7 کالمز بھی ہیں. بعض اوقات نظر نہیں آتا آپ کو کالم, تو وہ پھر آگے چلا جاتا ہے. موبائل کی اسکرین چھوٹی ہوتی ہے نا, اس لیے اگر کسی کے پاس لیپ ٹاپ ہو تو بہت اچھا ہے کہ اس پہ کھولیں, ورنہ آپ اچھی طرح اسکرول کر کے دیکھ لیجیے. ورنہ میں نے سب سے آسان طریقہ یہ بتایا کہ ٹوٹل پوائنٹس گن لیجیے کہ آپ نے کتنے ٹک مارک کیے ہیں, ٹوٹل پوائنٹس دیکھ لیجیے اوپر حل کرنے سے پہلے. اور اس کے لیے اب جو میں نے طریقہ بتایا ہے, جو کل ہی میں نے بتایا ہے کوئز کے ساتھ, کل تھا جی, کل ہی تھا, کل جو میں نے بتایا کہ آپ آیت کو پہلے لکھ ہی لیں, اس کوئز کو پہلے لکھ ہی لیں اور اس میں دیکھ لیں کہ یہ اسم ہے تو اسم کی کون سی کیٹیگری آپ نے جو پڑھی ہوئی ہے اس میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, میں نے صرف اویئر کرنا چاہا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اویئر کرتے جائیں اسم فعل حرف سے, تو پھر یہ آسانی ہو جائے گی بعد میں آپ کو سمجھنے میں کہ یہ اسم کے طور پہ آیا تھا تو کیوں آیا تھا. تو یہ چیز ہے. باقی یہاں پہ آپ کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی, کچھ بھی نہیں, وہ صرف ایک پیٹرن اور ایک آپ کو فیملیئر کیا جا رہا ہے. جو آپ کا ہوگا اگر ٹیسٹ اصل میں, اس میں آپ کے مارکس کاؤنٹ ہوں گے جو اصل میں ہے, جو آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہے. وہ پھر آپ کیونکہ کافی چیزیں پڑھ بھی چکے ہوں گے اور آیات کو ہم شروع سے لے کے آخر تک اس میں سے پھر صرف جو میں نے آج ایک کوسچن کہا کہ ایک ایسا اسم بتائیں کہ جو کہ رفع نصب جر میں, سوری نصبی اور جری حالت میں ہے, جمع ہے اور مذکر ہے, تو ایک ایسا ڈھونڈ کے لکھے. تو اس طرح کے کوسچنز آپ کو آ سکتے ہیں. بہرحال کوشش میری ہوگی کہ گوگل فارم پہ ہی کوئی ایسا پیٹرن دے دیا جائے, اس میں تو آپ کو لکھنا بھی پڑے گا. اگر کی بورڈ آپ استعمال کر سکے تو اچھا ہے, ورنہ یہ ہے کہ پھر فی الحال کے لیے ہم اس کو مختلف کوسچنز کا سٹائل ڈفرینٹ کر کے, یہ تو ایک کوسچن کا سٹائل آتا ہے نا جو ان سا کراس میں آتا ہے یا آپ کو کالمز اینڈ روز میں چیزیں دی ہوتی ہیں, تو اس طرح کے اور بھی پیٹرنز ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اس کو مزید آگے بہتر سے بہترین کی طرف کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے اور کسی کا کوئی کوسچن تو نہیں ہے, ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. الحمدللہ آپ کا سیشن اس طرح سے کمپلیٹ ہو گیا کہ ہم نے اس کو
कर लिया है। हदीस नबवी तमकीन जी एक को बात याद ही कहनी रखिएगा। थी जी जी कि अगर कॉलम जो है 4 कर लिए जाए या क्वेश्चन 2-3 कर लें आप, क्योंकि कॉलम ज्यादा हो जाते हैं ना तो नजर नहीं आते, हमें कोई मिस भी हो जाता है लिखने जी से, बिल्कुल वो मिस तो हो वो जाता है। मुश्किल मैंने होती आपको है, कहा हर ना किसी को ज्यादा वो ज्यादा नहीं मिस समझ होने की आती ना वजह से उसको हुआ कि है। वो स्क्रॉल कर ले, कई दफा रह जी जी जाता है, भूल जाता है कि इधर क्या लिखा हुआ था, तो गलत वो हम हम्म लिख देते हैं। तो अगर जी वो जी 4 ही रहें जो इजीली नजर आ जाते हैं, आप क्वेश्चन 2 सही कर दें या 3 कर दें क्वेश्चन, तो वो सही इजी हो जाएगा हमारे लिए। हाँ सही सही ठीक है सही, ना? चले कोई नहीं, वो तो हम्म, पैटर्न बदला भी जा सकता है। जी ये भी सिर्फ चेक बोर्ड वाला आया था ना जब पहले, देखें हर चीज को सीख लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके ना। अभी आपका जी वही बात है कि मार्किंग तो हो नहीं रही कि जो आपको हो के हमारे जी जी काम आ गए और हमारे ज्यादा आ गए। ठीक है, टेस्ट एक टेस्ट बात से ये। डर है ना, दूसरा टेस्ट में ये कम कि आ जाएंगे इस तरह गलतियां करते नहीं रहेंगे नहीं, तो टेस्ट में क्यों काम आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, टेस्ट में आपका पैटर्न भी थोड़ा चेंज होगा इंशाल्लाह, बहुत सारे पैटर्न्स के साथ सवालात किए जा सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। मैं सिर्फ आपको इससे फेमिलियर करवा रही हूँ। दूसरा ये कि शायदा जी देखें, हर चीज में ना कोई पॉइंट निकल आएगा ना, फिर मेरे लिए भी तो कुछ आसानी छोड़े ना। वो ये है कि फिर पेपर पे टेस्ट लेना और फिर उसको चेक करना, वो भी एक मुश्किल काम हो जाता है। अच्छा, जब मैंने पहले किया था जिसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन, एक के सामने सिर्फ एक ऑप्शन आनी थी, उस वक्त भी प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, अब अगर चेक बोर्ड में भी हो रहा है तो देन फिर आगे भी किसी चीज में हो सकता है हो, तो प्रॉब्लम्स आर देयर, वो रहेंगी भी किसी ना किसी हद तक। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कोप अप कर लें, कुछ और तरीके सीख लें, कुछ और चीजें मैं ऐड करूं। मैं अभी सोच रही थी इस दफा के क्विज के हवाले से, क्योंकि अब क्विज इस तरह का नहीं आ सकता, आप तो बल्कि पूरी आयत दी हो और आपसे इस तरह का क्विज पूछा जाए कि इसमें से आप ये चीज ढूंढ के लिखें, तो फिर ज्यादा मुनासिब है। या फिर ये ऑप्शन भी आ सकती है कि आयत लिखी हुई हो और आपसे कहा जाए कि ये 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से सही कौन सी है। मसलन क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आयत लिखी हुई है, उसमें क्वेश्चन लिखा है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया था कि ऐसा इसम जो कि नस्बी हालत, नस्बी और जरी हालत में हो, जमा मुजक्कर हो, तो फिर ये भी किया जा सकता है कि उस 3 अल्फाज आपके सामने लिखे हों, लेकिन एक आयत में से वो 3 अल्फाज ढूंढना मुश्किल है ना। क्योंकि इसम कितने आएंगे एक आयत में, आमतौर पे एक इस तरह का इसम आ जाएगा जो अभी महदूद है। क्योंकि जब आपने ज्यादा सारा पढ़ा होगा फिर हम इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह के कर सकते हैं। बहरहाल मैं कोशिश करूंगी कि और भी बेहतर किया जाए इस क्विज के उसको, क्योंकि ज़ाहिर है बेहतरी तो लानी ही चाहिए हर चीज में इंशाल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी थोड़ा अवेयर हो जाएंगे। बस मोबाइल पे स्क्रीन पे ये देखिए कि आपको 6-7 जो उनसे वो चेक बोर्ड आते हैं, तो उन सबको एक नजर पहले देख लें, फिर उसके बाद कंफर्म करके फिर लिखें। जज़ाकिल्लाह खैर। और तो नहीं किसी का कोई क्वेश्चन? हदीस नबवी को सामने रखिएगा। हम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके मस्दाक हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। अल्लाह ताला ने इस मुबारक सिलसिले में हमें शामिल होने की तौफीक दी है, तो अब दुआ कीजिए कि अब हम इसे जारी भी रख सकें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेहतरी मैं भी लाने की कोशिश कर रही हूँ, आपकी सजेशन बिल्कुल मेरे जहन में रहती हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको आसानी मुहैया करूं। जिस तरह से ग्रामर पढ़ाने में आसानी मुहैया करें, इसी तरह चीजों को हैंडल करने में या आगे उसके क्विज को हल करने में भी आपके लिए आसानी हो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।